دشمن کے 7 طیارے گرائے، 8 میں کچھ شدید نقصان پہنچایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا مسلح افواج کے مسیحی افسران اور جوانوں کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ سیسل چودھری اور ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی مسیحی برادری کی ہر شعبے میں گراں قدر خدمات ہیں۔ پاکستان ہم سب کا وطن ہے۔ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی رواداری پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں گفتگو۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسیحی برادری کی امن و سلامتی، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قومی ترقی اور سلامتی میں مسیحی برادری کی دیر پا خدمات کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بابائے قوم کے مساوات، آزادی اور مذہبی ہم آہنگی کے ویژن کو اجاگر کیا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فورن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ کہا امریکہ میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ فیلڈ مارشل کا کردار تعلقات کی پیش رفت میں کلیدی عنصر ہے۔ پاکستان کا واشنگٹن میں کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ دی ڈپلومیٹ نے لکھا 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ عسکری قیادت نے انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ آرمی چیف نے کہا جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس۔ ریاستی نظم و ضبط کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار نمایاں رہا۔ ریاستی مفادات کا بھرپور تحفظ کیا۔ بھارت کے خلاف پاک افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون نے پاکستان کا علاقائی کردار مضبوط کیا۔ پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ بڑھی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے سازگار عالمی ماحول بنا۔ غزہ سے متعلق کوششوں میں بھی پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ جو ہے ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جب مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں، آپ یہاں بھی جا رہے ہیں، تو اپنے جو الفاظ ہیں انہیں بڑے تول کے استعمال کریں۔ 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں چاہیں گے تو ہی نیچے آئے گا نا۔ پھر اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے ٹمپریچر نیچے آئے، ان مذاکرات کے مثبت نتیجہ آنے کا بہت بڑا امکان۔ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے۔ سہیل آفریدی سے گزارش اپنا لہجہ سخت نہ کریں۔ 3 سال سے ٹویٹر پر بیٹھے لوگ اپنے نام بدل کر ٹویٹ کرتے ہیں۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں بات چیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ بات چیت کے لیے قدم بڑھانا بہت اچھا آغاز ہے۔ 3 سال میں PTI کا انقلاب آ جاتا تو بات چیت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تینوں فریق چاہیں گے تو ہی سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا۔
تاثر غلط ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم مذاکرات میں ایک ایک چیز پر بات کریں گے کیونکہ ہماری ترجیح پاکستان ہے. دیکھتے ہیں اب حکومت مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی، ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا رد عمل دے گی. لیگی رہنما بلال اظہر کیانی نے کہا اگر یہ سنجیدگی سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن آ کر قومی ایشوز پر بات کرے. ہر موقع پر پی ٹی آئی اٹھ کر چلی جاتی ہے. اعظم صاحب کا بڑا احسن قدم ہے. مذاکرات کی ہر مسئلے کا حل ہے. ڈائیلاگ 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 ڈائیلاگ. پی ٹی آئی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں. وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت احسن اقدام ہے. مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں تحریک انصاف کو کہوں گا ملکی مفاد میں مذاکرات کا راستہ اپنائے، ایسے راستے پر نہ جائیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکرات کو خوشائند قرار دے دیا. کہا مذاکرات کی پیشکش اور اسے قبول کرنا سیاست میں مثبت قدم ہے. الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن معطل کر دیا. 28 دسمبر کو شیڈول بلدیاتی انتخابات تاحکم ثانی مؤخر. وفاقی آئینی عدالت کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات معطل کیے گئے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا گیا. مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی. فرائض سنبھال لیے. میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری. صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر بھی ساتھ تھے. ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز بھی مزار قائد گئے. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. عیسائیوں کے تہوار کرسمس پر لاہور شہر کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا. لبرٹی گول چکر پر 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری نصب. پاکستان میں کرسمس کی گہما گہمی دیکھ کر یورپی خاتون بھی حیران. کہا اپنے لوگوں کو دکھاؤں گی پاکستان میں کرسمس ایسے منائی جاتی ہے. دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس منا رہی ہے. مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوئی. پوپ لیو نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور دنیا کو امن کا پیغام دیا. غزہ میں 2 سال بعد کرسمس کی رونقیں بحال ہوئیں. گلوبل ولیج سمیت دبئی کے مشہور مقامات سج گئے. امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یوکرین اور اٹلی سمیت کئی ممالک میں بھی کرسمس کے رنگ عروج پر پہنچ گئے.